سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو سر یہ ہر لمحہ ہم کس طرح اس کو اس طرح کیسے جان سکتے ہیں؟ یعنی کافی لمحات کیا کافی گھنٹے ہمارے ایسے گزر جاتے ہیں نا. تو رائٹ اس طرح رائٹ کیسے ہم ہر وقت یہ سوچ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا آئیڈیل ہے. یہ پرابلی اچیویبل نہیں ہے. یہ بات آپ کی میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، مان رہا ہوں. اینڈ جب میں یہ کہتا ہوں تو اس سے ہرگز ہرگز کوئی بھی یہ تاثر نہ لے کہ میں یہ اچیو کر چکا ہوں. میرا صرف اس معاملے میں خیال یہ ہے کہ یہ ایسپریشن کے ساتھ ہمیں مرنا ہے کہ ہم اس زندگی کو ٹوٹلی گاڈ کانشیس بنانے کی کوشش کریں گے، اور کرتے ہوئے اس میں بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز کی جا سکتی ہیں. دیکھیے، یہ بڑی خوبصورت ایکسرسائز جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے ریکمینڈ کی ہوئی ہے. آکم صلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے. یہ جو آکم صلاۃ لذکری ہے، اس کو واقعی اس یاد کو قائم رکھنے والی چیز بنا دیا جائے، کانشیس ہو جایا جائے. یعنی خود اس نماز کو کچھ اینکر کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیں کہ میں ایک نماز سے دوسری نماز تک زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے، الحمدللہ. یعنی آپ جب کوئی ایسی چیز دیکھیں جس پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا مقصود ہو، یا کوئی ایسی چیز سنیں، کوئی آدمی یہ کہہ رہے کہ میں تو یہ نہیں مانتا ہوں کہ انصاف ہوگا، یہ دنیا تو اندھیر لگ رہی ہے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا، سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ سبحان اللہ ایک اور چیز ہے. لیکن سبحان اللہ کا ورد کرنا شروع کر دینا، میں اس کو ذکر نہیں کہہ رہا جی. یہاں پہ میں ذکر سے میری مراد یہ ہے کہ خدا کو اس کی صفات کے ساتھ اپنی زندگی میں ایکٹیو دیکھنا. اللہ تعالیٰ میرے لیے حالات کریٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آزمائشیں کریٹ کرتے ہیں، مجھے ان میں کامیاب ہونا ہے. یہ اس ایسپیکٹ کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کوشش کو، اس کا فالو اپ کرنا نمازوں کے بعد، نمازوں کے اوقات میں. مثال کے طور پر آپ فجر کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو فجر سے پچھلی عشاء سے لے کے فجر تک، آپ ظہر کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ ظہر پڑھ چکے ہیں تو فجر سے ظہر تک، اور اسی طرح سے ہر نماز کے لیے آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچنے لگ پڑیں کہ وین واز دا ٹائم دیٹ آئی مسڈ اٹ. میرے خیال میں یہ جو پریکٹس ہے نا، یہ اس کو کافی زیادہ سپورٹ کرنے لگ پڑتی ہے. آپ کو اکثر چیزوں میں ان دا مومنٹ یہ یاد آنے لگ پڑے گا کہ مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ میرا دنیا کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. یہ خیال زیادہ رہنے لگ پڑے گا. اٹ از گریجول، بٹ آئی ایم شیور کہ آپ اس کو اگر ٹرائی کریں گے تو یو ول سی کہ اٹ ول اسٹارٹ ہیلپنگ. ایسا نہیں ہے، یعنی یہ پھر بھی نہیں ہوگا کہ 24 گھنٹے یا 60 منٹس ان این آور یا 60 سیکنڈ ان اے منٹ یہ یاد رہے گا. ایسا تو نہیں ہے، اور یہ شاید پاسبل نہ ہو ہمارے لیے. لیکن ہم اس سے قریب اس کو آئیڈیل ضرور رکھیں کہ میں نے اس تک پہنچنا ہے، اور اس پہنچنے کی جرنی میں جان جائے، خدا سے اعراض میں نہیں، خدا کی طرف لپک میں جان جائے. یہ ہے، کدھر پہنچیں گے کدھر نہیں پہنچیں گے یہ خدا کی توفیق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو، ہماری ایفرٹس ٹھیک ہوں، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یعنی سچویشنز میں تو یاد رکھیں، یعنی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو ہم سوچیں کہ اس وقت میرا رسپونڈ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ رائٹ. کیا چاہتے ہیں. وہ کیا چاہیں گے، مجھے کیا اس موقع پر بولنا چاہیے. یہ جو بولنا ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے ہر بولنے سے پہلے یہ 4 سوالات کر لیا کریں کہ کیا یہ بولنا ضروری لگ رہا ہے مجھے، کیا یہ بولنا، از اٹ دا ٹروتھ، از اٹ نیسسری، از اٹ کائنڈ، از اٹ ہیلپ فل. یہ چیز میں نے پوچھی، اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی دیر ور ٹائمز کہ جس میں خام خواہ کی آرگومنٹس ہوتی تھیں. دس از اے ریئل لائف سینیریو فار می. یہ رہا ہے زندگی میں، خاص طور پہ جو لوگ بہت قریب تھے، ان میں خام خواہ کسی کی بات اگر غلط لگی تو آدمی کو لگتا ہے کہ نہیں، کریکٹ کرنا ہی ضروری ہے. اب کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم یہاں پر ایک آدمی کو غلط ثابت ہی کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ جو احساس ہے کہ میں نے لوگوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے اور اپنے رب کو اس میں راضی کرنا ہے، یہ احساس زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے. اور یہ احساس جو ہے، اس میں مجھے بڑی ہیلپ دی ہے اس چیز نے.
اللہ تعالیٰ کی توفیق نے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس چیز نے بڑی ہیلپ دی ہے کہ اس کو ایک کانشیس ایکسرسائز بنا لیا جائے۔ نماز کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آکم الصلاۃ لذکری کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں وہ پیوٹ پوائنٹس ہیں دن کے، کہ جن میں تم خدا اپنی زندگی سے نکل کر آؤ اور خدا کو یاد کرو، اور پھر جب جاؤ تو اب خدا کو بہت زیادہ یاد رکھنا۔ یعنی یہ دیکھیے 2 3 جگہ پہ اس کا ذکر ہوا ہے، یہ سورہ نساء میں ہے ایک جگہ پہ، ایک سورہ جمعہ میں ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد، نماز پوری کر لینے کے بعد جب واپس جاتے ہو تو بہت یاد کرنا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو وہ جو یہ جو یاد کرنا ہے، اس کو میں اصل میں ٹارگیٹ ہم بنائیں۔ یہ جو ہے نا ایسپیکٹ اس کا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ یاد رہے، یہ آئیڈیل ہے۔ اب پریکٹیکلی ہم بھولنے شروع ہو جائیں گے، اس بھولنے کو ہم فالو اپ کریں آفٹر ایوری پریئر، اور انشاءاللہ اس میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ سر بہت سا وقت تھوڑا فارغ بھی رہتا ہے نا دن کا، تو اس میں جب میں یہ سوچتی ہوں یا سوال کرتی ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا، یعنی کیا کرے، سارے کام تو کر چکے ہوتے ہیں، تو اس رائٹ۔ کو پھر کیسے یوٹیلائز کریں؟ اللہ تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں کہ اب نیکسٹ کام کے لیے میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی فطرت ہے نا، کہ تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ذہن کو اپنے ریفریش کرنے کے لیے تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کر لوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی میں ان ساری چیزوں میں اب خدا کو یاد رکھوں، یعنی ظاہر ہے کہ نہ میرا ریسٹ، نہ میری انٹرٹینمنٹ، نہ میرا کھیل کود وہ خدا کی پسند کے خلاف نہیں اب ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ یعنی آپ کو جی جی یوں سمجھ لیں کہ جو بیلنس مینٹین کرنا ہے زندگی کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی چاہت ہے کہ آپ مینٹین رکھیں، تو اس چیز کو بھی سامنے رکھیے۔